رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. روزے کے احکام کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی اور ہم نیت کے مسئلے پہ پہنچے تھے کہ نیت جو ہے انسان کی خالص ہونی چاہیے خدا کے لیے، تقرب اللہ کے لیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ جو اس کے جو مفترات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی ہمارے ذہن میں وہ بات موجود ہے اور مفترات کو ہم جانتے ہیں یا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مفترات کیا ہیں. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے روزہ اور کس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے، اور یعنی جو چیزیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہے وہ کب سے لے کے کب تک اس کا علم ہونا چاہیے. یہ نیت کا حصہ ہی ہوگا. ظاہر ہے نیت آپ کس کی کر رہے ہیں، کیسے کام کی، جس کے حدود و ثغور کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو جہاں پہ وہ بحثیں ہیں، کلامی عقیدتی بحث ہے، عقیدے کی بحث ہے کہ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، اور خدا کا حکم ہے، مصلحت اس خدا کی بندگی میں ہم رکھتے ہیں، اس کے مصالحے کا بھی ہم اس میں جو بھلائیاں ہیں انسان کے لیے اس کا بھی ہم علم رکھتے ہیں. اور فی الجملہ میں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں خدا متعال کی طرف سے کن چیزوں کو، کن خوبیوں کو رکھا گیا ہے، کن بھلائیوں کو انسان کے لیے رکھا گیا ہے. جیسے عرض ہوا کہ بہرحال آج کی جدید سائنسی دور میں بھی کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں اپنی صحت کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو اگر آپ نے ہیلدی رکھنا ہے یا اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو وزن کے کم کرنے کے کچھ جو طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. تو بہرحال اس فاسٹنگ کے حوالے سے جو اس کی طبی آثار و فوائد ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن آیا اس کی نیت سے ہم اسی مقصد کے لیے رکھیں، صرف اس مقصد سے رکھیں کہ جی یا نماز اس لیے پڑھیں گے جی اوپر نیچے ہوں گے تو ہماری ورزش ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، ممکن ہے ہو اس کا یہ اثر ہو، یہ فائدہ ہو، لیکن اس کو نیت میں رکھنا کم از کم جب تک کہ خدا کی طرف سے خود سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تصریح نہ کی گئی ہو، صراحت سے بیان نہ کیا گیا ہو، تو اس وقت تک اس کو ذہن میں اسپیکولیشن کی بنیاد پہ ذہن میں لانا وہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال وہ میں نے کہا نیت یہ نہیں ہے جس کو کیا جاتا ہے، نیت ایک پورے پس منظر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. وہ عقائد کی بحث، وہ اخلاقیات کی بحث، وہ واجبات اور شریعت کی بحث، وہ ساری چیزیں انسان کے علم میں، اس کے ذہنی طور پر پس منظر میں اور اس کے قلب میں یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں، راسخ ہو جاتی ہیں، تو خود بخود انسان سے وہ عمل سرزد ہوتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھنے جا رہا ہوں. اب خاص طور پہ اس کے لیے ذہن میں وہ کرنا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال اجمالاً جب انسان جیسے ہی روزے کا ماہ مبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اب اس کے اندر یہ لپک شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اب چاہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے 30 دن کی نیت اکٹھی کر لے یا پورے مہینے کی نیت اکٹھی کر لے، یا ہر شب اس کے اندر اس کے ذہن میں یہ تصور بہرحال ہے اور وہ ہر شب کو ظاہر کر ہی رہا ہے. جب اٹھتا ہے، جب وہ سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اسی نیت سے اٹھتا ہے کہ ابھی سحری کرے گا اور روزے کا آغاز کرے گا. اب سحری کرے یا نہ کرے لیکن اس کے نیت میں ہے. سحری کرنا بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، لیکن اس کی کوئی شرائط میں سے نہیں ہے کہ وہ روزہ صحیح تبھی ہوگا جب سحری ہوگی، یا جو ہے روزہ تبھی صحیح ہوگا جب افطاری کی جائے گی، کھانا کھایا جائے گا. نہیں، اس کا ایک ظرف ہے، اس ظرف کے اندر روزہ واجب ہے، اس کے باہر وہ وجوب ہی نہیں رکھتا. تو ظاہر ہے بس اس کا جو ظرف ہے وہ طلوع فجر سے لے کے ہے، جیسے ہی فجر جو ہے وہ پاؤں پھوٹتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کے اور مغرب تک ہے کہ جو ہے نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے.
یہاں تک جو ہے یہ اس کے درمیان آپ نے جو ہے نیت یہ کرنی ہے کہ اپنے ان مفترات سے جو کہ بیان ہوں گی ان سے پرہیز کرنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ البتہ جو طہارت کی حالت ہے وہ بھی ہونی چاہیے، وضو میں ہونا ضروری نہیں ہے، حدث سے جو کیا کہتے ہیں یعنی وہ جو حدث جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل جو ہے ہونا چاہیے، جنابت کا غسل انسان نے کیا ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ جنابت طاری ہو چکی ہے کسی سبب سے تو اس سے طہارت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا